چیلنج کی طرح قبول کیا اور ایک ہی وقت میں 3 بڑے دریاؤں کے اندر سپر فلڈ، اور یہ اتنا اچانک تھا کہ مطلب بہت سارے لوگوں کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود 27 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ان کو ریسکیو کیا گیا۔ 21 لاکھ سے زیادہ مویشی جو ہیں وہ پورے پنجاب میں ان کو ریسکیو کیا گیا، اور ریسکیو کے بعد جو ایک لوگ اپنے اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہوئے تھے، جو لوگ جن کا کوئی جانی نقصان ہوا تھا، یا جو چیف منسٹر صاحبہ نے جن کو اپنے مہمان کہا، ان کی مہمانوں کی طرح تمام ایڈمنسٹریشن نے، تمام اداروں نے جو ہے وہ ان کی خدمت کی، اور یہ جتنا بڑا سیلاب تھا اتنا ہی بڑا ریسکیو اور اب جو ہے یہ اس وقت ایک ریلیف اور بحالی کا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ایکنالج بھی کرتی ہیں کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے، ہمارا جو ریسکیو 1122 ہے، پی ڈی ایم اے ہے، پولیس ہے، ایون یہ ہمارے ستھرا پنجاب کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ کر، جو ان کا کام شاید نہیں تھا، انہوں نے وہ بھی کر کے جو ہے وہ خدمت کرنے کی کوشش کی، اور یہ 24 گھنٹے یہ لوگ تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اس نے جو ہے وہ آرام نہیں کیا۔ یہ اور اس کو چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ہوں، ان کی ٹیم ہو، ان تمام لوگوں نے یہ جو ایک اتنی بڑی آزمائش پنجاب کے اوپر آئی تھی، اس کو ایک چیلنج کی طرح، ایک ایسی آزمائش کی طرح کہ جو اللہ پاک کی طرف سے اگر آئی ہے تو اس میں کیسے نپٹا جاتا ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے طور پر ایک سکسیس سٹوری ہے جس کو دیکھا اور لکھا جائے گا، کہ اگر 3 دریاؤں میں ایک وقت میں سیلاب آئے، 4 مہینے کا مونسون ہو، اور پھر جو ہے وہ جو ہمارے گلیشیئرز کی وجہ سے پانی جو ہے وہ آ رہا تھا، وہ تو آ ہی رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو انڈیا نے پانی بار بار جو ہے وہ ہماری طرف بھیجا، اس تمام چیزوں کو جو ایک چومکھی لڑائی میں کہتی ہوں کہ ایک چومکھی لڑائی تھی جو ہمارے اداروں کو لڑنی پڑی، اور اس کے اوپر الحمدللہ کہ پچھلی دفعہ کے بھی اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز نکال کے دیکھیے تو کہتے ہیں کہ جو 80s کی دہائی میں جو سیلاب آیا تھا وہ بہت بڑا سیلاب تھا، لیکن 2025 کے سیلاب نے ہر طرح سے اس کا ریکارڈ توڑا ہے۔ 2080 کی دہائی کے اندر بھی جو سیلاب آیا تھا وہ 3 دریاؤں میں نہیں تھا، نہ اس کے اندر 4 جو ہے وہ مہینوں کا مونسون تھا، نہ جو ہے وہ اس طرح سے پانی بغیر اطلاع کے جو ہے وہ بار بار پانی کا آنا، یہ 80s کی دہائی والا جو سیلاب ہے اس میں بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی جو انسانی جانیں ہیں ان کا ضیاع کہیں زیادہ ہوا تھا، اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے، اور اللہ پاک کے حضور چیف منسٹر صاحبہ ہمیشہ اس بات پہ شکر بجا لاتی ہیں کہ 2025 کے اتنے بڑے سیلاب کے باوجود جانی نقصان کا ضیاع بہت کم ہوا ہے، اور اگر یہ تمام ایڈمنسٹریشن جو میرے ساتھ ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اس وقت میں ننکانہ صاحب میں موجود ہوں، اگر یہ لوگ ٹائملی ایویکویشنز نہ کرتے، اگر یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر دن رات جو ہے وہ سیلاب کے متاثرہ بہن بھائیوں کی خدمت نہ کرتے، تو یہ نمبر بہت زیادہ ہو سکتا تھا، اور اتنا زیادہ ہو سکتا تھا کہ شاید اس کو جو ہے وہ کوئی بھی اس کی جسٹیفیکیشنز نہ ملتی، لیکن آج جو چیف منسٹر صاحبہ کا جو اب بحالی کا اور ریہیبلیٹیشن کا جو فیز ہے، اس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ نے خود اس کا آغاز اوکاڑا دبالپور سے کیا، اور وہاں پر انہوں نے یہ فلڈ ریلیف کارڈ، مجھے ایک کارڈ دکھا دیں گے آپ پلیز، فلڈ ریلیف کارڈ جو ہیں ان کا اجرا کیا گیا ہے۔ یہ وہ فلڈ ریلیف کارڈز ہیں جو ہمارے یہاں بہن بھائی تشریف لاتے ہیں جو متاثرین ہیں، یہاں پر 7,800 سم تھنگ جو ہے وہ تعداد ہے متاثرہ لوگوں کی، اور ان کو جو ہے یہاں پر ٹوٹل سروے میں 8,397 جو متاثرین ہیں ان کو چارٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، جس میں ڈیمیجڈ گھر جو ہیں وہ 570 ہیں، اور اس کے اندر یقیناً آگے بائیفرکیشن ہوگی کہ کون سے ٹوٹلی ڈیمیجڈ ہیں، کون سے پارشلی ڈیمیجڈ ہیں، اور اسی طرح ان کے لیے یہ پیکج جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ یہ ایک زرعی علاقہ ہے اور ننکانہ صاحب کی زمین بڑی زرخیز ہے،
یہ بابا گرو نانک کی زمین بھی ہے. یہاں پر ہمارے جو سکھ بہن بھائی ہیں وہ اپنے مقدس مقام کی وجہ سے بھی یہاں بہت آتے ہیں. انٹرنیشنل وزٹرز کا یہاں بہت ایک تانتا ہمیشہ بندہ رہتا ہے. تو یہاں جو کراپس ڈیمیج ہوئی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. 7,827 اس کو جو ہے وہ کراپس ڈیمیج ہوئی ہیں یہاں پر, اور ٹوٹل ایریا افیکٹڈ جو ہے وہ 33,000 سے زیادہ ہے ایکڑ کے حساب سے. یہ اتنا بڑا جو کراپس کے حوالے سے ایک نقصان ہوا یہاں پر, ان تمام کی بحالی کا جو فیس چل رہا ہے. میرے ساتھ ڈی سی ننکانہ صاحب کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بہت وائبرنٹ آگے آؤ بچے, یہ خواتین, یہ وہ لیڈیز ہیں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بچیاں جو ہیں وہ شاید ایک اسپیسیفک شعبے ہوتے ہیں, یا وہ ٹیچرز اچھی بن سکتی ہیں یا وہ نرسز اور ڈاکٹرز اچھی بن سکتی ہیں. لیکن مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد آپ کو تمام بڑی جگہوں پر, جو خاص طور پہ پہلے مد ڈومینیٹڈ کہا جاتی تھی, وہاں پر بھی آپ کو خواتین نظر آتی ہیں. اور یہ آپ اے ڈی سی آ رہے ہیں, ایس ڈی او پیرا فورس, اور یہ بڑی بڑی جو پوسٹ ہیں آپ اے ڈی سی آ رہے ہیں. یہ دیکھیے کبھی اے سی, یہ دیکھیے یہ ہماری ایک بہت ینگ ہماری اے سی ہے جس نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہت جو ہے وہ ترقی بھی کرنی ہے. اور یہ جو محنت کرتا ہے, مریم نواز صاحبہ کی حکومت کا ایک ہی موٹو ہے اور ان کی گورننس کا ایک ہی ماڈل ہے کہ یہاں پر جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملتا ہے, اور جو محنت نہیں کرتا اس کے ساتھ بہت سخت جواب دہی ہوتی ہے. سو یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ریلیف جو ہے وہ کارڈ ہے جو 2025 کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس کے بنانے کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر نقد پیسے جو ہیں, اول تو پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت کم پیسے دیے جاتے تھے. جو پچھلے سیلاب کے اندر 50,000 روپیہ غالباً جو ہے وہ ملتا تھا اپنی کراپس کے لیے, اور اسی طرح جو بہت گھر کے لیے 50,000 ملتا تھا. سو اس کو کتنے پرسنٹ انکریز ہوگا جی؟ 500 ٹائمز انکریز ہے, 200%. اوکے. اور اب یہ جو ہے گھر جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ 5 لاکھ ہے. اور مجھے, میں چونکہ اس میٹنگ میں موجود تھی, چیف منسٹر صاحبہ جو ہے انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں 50,000 میں تو آج کل جو ہے وہ کچی کھولی نہیں بنتی, 50,000 روپیہ تو کسی کو مدد دینا ویسے ہی شرمندگی کا باعث ہے. تو انہوں نے ہر مد کے اندر جو مویشی اگر کسی کا جو ہے وہ اس کا نقصان ہوا ہے اس مد میں بھی 100% 200% اضافہ کیا, گھروں کے حوالے سے بھی, کراپس کے حوالے سے بھی, اور ایک کمپریہنسو جو ہے یہ اس کو بڑھایا گیا. یہ آوازیں آپ سن سکتے ہیں, ایک بڑا اچھا میکنزم ڈیولپ کیا ہے ڈی سی صاحب نے کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر لوگ اپنی پریلیمنری ایک جو انویسٹیگیشن کے بعد, ایک پوری پروسیس کے بعد پیچھے ایک بنایا گیا ایک کمپارٹمنٹ, وہاں سے لوگ اپنے آپ کو ویریفائی کراتے ہیں, ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر وہ سب کچھ, ان کو ایک ٹوکن نمبر جاری ہوتا ہے, ٹوکن نمبر اناؤنس ہوتا ہے. اور یہ ساتھ ساتھ یہ آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں, بینک آف پنجاب کا جو سٹاف یہاں موجود ہے, یہ لائن میں جو ہے وہ لوگوں کو ترتیب سے بلاتے ہیں, ترتیب سے ان کو جو ہے وہ یہ کارڈز ملتے ہیں. اور اس کارڈز کے ذریعے کسی کے پیسے کھونے کا یا کسی کے پیسے چوری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جو میرے بہن بھائی یہاں مجھے سن سکتے ہیں, ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنا کارڈ کسی نے نہیں دینا, کیونکہ اپنا کارڈ اگر کسی نے دیتا تو پھر وہ تھوڑے پیسے کھو کے لے جائے گا. اور اس کارڈ نو چلان واسطے تانوں ایک نمبر بھی دیتا ہے, وہ نمبر جڑا ہے وہ یاد رکھنا, اور نمبر نو کسی نو نہیں دسنا, کیونکہ وہ نمبر اور کارڈ اگر کسی نو لب گیا تو پھر تھوڑے پیسے انہیں کٹ کے لے جانے نے. سو اس واسطے اس کارڈ نو اور اس نمبر نو جڑا ہے تسی صرف اپنے تکر رکھنا ہے. اور یہ جو اماؤنٹ ان کو سروے کے بعد جس کے لیے جو اماؤنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے, اس اماؤنٹ کو یہ بینک آف پنجاب کے اے ٹی ایمز کے ذریعے جو ہے وہ ڈیلی 3 لاکھ روپے تک کی اماؤنٹ نکال سکتے ہیں. اور اگر ان کی اماؤنٹ 3 لاکھ سے زیادہ ہے جو ان کو مل رہی ہے, تو پھر اس کو یہ ڈیلی کے حساب سے 3 لاکھ روپیہ اس اپنے کارڈ میں سے اس کو حاصل کر پائیں گے. سو میں ڈی سی صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا. اور یہ یہاں پر کوئی انسانی جان کا ضیاع نہیں ہوا, یہاں پر کسی جانور کو بھی جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوا,
اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سب جاگ رہے تھے اور ان سب نے وقت سے پہلے ایویکویشنز کرا لی تھی اور ان ایویکویشنز کی وجہ سے کوئی بھی جانی نقصان جو ہے نہ جانور کا نہ کسی انسان کا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا اور ابھی تک جو ہے 92% کے قریب سروے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور 37 کیمپ سائٹس جو ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں جہاں پر آج میں یہاں ننکانہ میں کھڑی ہوں میرے جو 2 کیبنٹ ممبرز ہیں گورچانی صاحب اس وقت مظفر گڑھ میں ہیں جو ہمارے مائنز اینڈ منرلز کے منسٹر صاحب ہیں اور بلال یاسین صاحب جو میرے بھائی ہیں وہ اس وقت بہاول نگر کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر بھی یہ کسی سروے کو کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہیں کیا چیف منسٹر نے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سروے کا انتظار کروں کمپلیٹ ہوگا تب تک یہ لوگ کہاں جائیں گے سرد موسم آنے والا ہے سو اس لیے سروے جہاں جہاں جتنا بھی کمپلیٹ ہوا تھا وہاں پر جو ہے وہ ان کو جو یہ کارڈز کے ذریعے ان کی امداد ہے وہ ان کو پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے خود اوکاڑا دیپال پور سے شروع کیا اور یہ اسی طرح اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی نومبر کے اندر کمپلیٹ ہو جانا ہے اگلے مہینے کے اندر 30 نومبر کی ڈیڈ لائن ہے 30 نومبر کے اندر انشاءاللہ تعالی جتنے لوگ سیلاب کے اندر متاثر ہوئے ہیں 60 لاکھ سے زیادہ تقریباً جو ہے وہ لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اور ان سب لوگوں کو جو ہے وہ ان کے گھروں میں آباد کرنا ہے اور یہ وہ وعدہ ہے جو چیف منسٹر مریم نواز نے آپ کے ساتھ کیا تھا کہ جب تک میں آپ کو اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہ کر لوں میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی اور یہ انہوں نے اپنا وعدہ اس کم مدت کے اندر پورا کیا ہے جس طرح یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا جس طرح یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو کا آپریشن تھا اسی طرح یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تیز ترین اور شفاف ترین جو ہے وہ بحالی پروگرام ہے کہ جس کے اندر ایک سروے کے تحت ان لوگوں کی جو نقصانات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اس کے مطابق ان کا تخمینہ لگایا جاتا ہے اور یہ بھی بائی دا وے ایک اس کے باوجود بھی اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو اس سروے کے اوپر یا کسی کو لگے کہ مجھے جو ہے میرے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے تو اس کا گریوینس کا بھی طریقہ کار موجود ہے وہ اپنی گریوینس جو ہے وہ بھی درج کرا سکتا ہے تاکہ وہ اگر وہ جسٹیفائیڈ ہے اور کسی وقت کسی بھی وجہ سے اگر اوور لک ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے سو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے لیکن انشاءاللہ تعالی اگست کے اینڈ پر یہ سیلاب کی صورتحال شروع ہوئی تھی اور آج جب اکتوبر کے اینڈ پر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں ایگزیکٹلی 2 مہینے کے بعد تو مجھے یہ کہنے میں خوشی ہے کہ پنجاب جیسی گورننس اور اس اتنی بڑی مشکل سے جو ہے وہ نکلنے کا جو ریکارڈ پنجاب نے بنایا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ریکارڈ بنایا ہے اس کی مثال تاریخ میں تو نہیں ملتی اور بہت مشکل ہوگا کسی بھی حکومت کے لیے اس کو جو ہے وہ بیٹ کرنا بیکاز ایک مقصد تھا چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے ان کے پیچھے یہ ایک چیلنج تھا ان کے لیے کہ ان کے وہ لوگ جو ان کی طرف آس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن کو یہ یقین تھا اور آپ نے بہت ساری ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے خالہ مریم کوئی کہہ رہا ہے باجی مریم کوئی کہہ رہا ہے ماں مریم اور ایک وہ ان کو یہ ان کے لیے ایک امید تھی کہ مریم آئے گی تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا مریم آئے گی تو ہم جو ہے وہ ہمارے نقصانات کا ازالہ ہوگا اور اپنا الحمدللہ انہوں یہ فرض جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ایک کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ کیا ہے اور اس طرح جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی یہ ایک حکومتی طور پر تو ایک فرض تھا ہی تھا یہ دنیاوی طور پر بھی جو ایک ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی مذہبی فریضہ بھی پورا کیا ہے کہ وہ حکمران ہونے کا حق نہیں رکھتا جو اپنے لوگ جو اس سے ایسوسیٹڈ ہے ان کی تکلیف میں وہ تکلیف میں نہ ہو اس کی پریشانی میں ان کو پریشانی نہ ہوتی ہو اور اس لیے مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے اس کے گورننس کا ایک اپنا ماڈل ہے ان کی ایک اپنی ہمیشہ سے ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے ان کے جو 90 سے زیادہ انیشیٹو ہیں جس میں 1 لاکھ سے زیادہ گھر یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ شاید ایک ریسرچ سٹڈی ہونی چاہیے اس کے اوپر کہ 8 مہینے کے اندر 1 لاکھ گھر ایک صوبہ صرف اپنے وسائل کے ساتھ کیسے بنا سکتا ہے اور کسان کارڈ ہے کسانوں کو جو ہے وہ جتنی بھی سہولیات دی جا سکتی ہیں ابھی جو گندم کے حوالے سے بھی جو ان کے کنسرنز ہوتے تھے اس کو بھی الحمدللہ ایڈریس کر لیا ہے ادویات مل رہی ہیں لوگوں کو گھروں کے اوپر
اسکولوں کی حالت بہت بہتر ہے، اور خاص طور پر جو ستھرا پنجاب ہے. آج تو جو ہے وہ ہمارے دوسرے صوبوں کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ جی فلانی جگہ کیوں نہیں صاف ہو سکتی. پنجاب میں چیف منسٹر نے 1 سال کے اندر یہ ستھرا پنجاب جو ہے وہ کامیابی سے مکمل کر لیا تھا، اور لوگوں کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا کہ اگر پنجاب میں ستھرا پنجاب کام کر سکتا ہے تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں کر سکتا. سو یہ ان کے اتنے سارے جو نوے انیشیٹوز ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو اتنی بڑی انہوں نے اپنے لیے دعائیں بھی کمائی ہیں، اپنا فرض بھی ادا کیا ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے، اور اللہ پاک بھی کسی کسی کو یہ چنتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے جو خلق خدا ہے اس کا بھلا ہو سکے. ورنہ بہت سارے آئے اور گئے جن کے ہاتھوں کبھی نہ پاکستان کا بھلا ہوا تھا، نہ خلق خدا کا بھلا ہوا تھا، ہمیشہ نقصان ہی ہوا تھا. تو یہ بھی چنندہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ پاک جو ہے وہ نیکی کا کام کراتے ہیں، اچھا کام کراتے ہیں. اور یہ جو سارے بہن بھائی آج میرے جو یہاں سے اپنے اپنے کارڈز لے کے جائیں گے، اپنے گھروں کو دوبارہ بنانا شروع کریں گے، میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ چیف منسٹر صاحبہ کے لیے، ان کی زندگی اور صحت کے لیے دعا ضرور کر دیجیے گا. ہمیں آپ سے صرف اتنا چاہیے کہ آپ دعا کر دیا کریں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کو ایسے استقامت، ہمت اور جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے کہ وہ اور زیادہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں. شکریہ.